یہ ممبر کیوں چومتے ہو؟ یہ تو لکڑی کا ہے. یہ علم کیوں چومتے ہو؟ یہ تو کپڑے کا ہے. ارے کم وقت ہمیں بھی پتا ہے یہ ممبر لکڑی کا ہے مگر نسبت رسالت کی طرف ہے. نہیں یہ علم کیوں چومتے ہو؟ یہ تو کپڑے کا ہے. ارے کم وقت ہمیں بھی پتا ہے یہ کپڑے کا ہے مگر اس کی نسبت عباس کی طرف ہے. یہ تابوت اگرچہ لکڑی کا ہے مگر نسبت حسین کی طرف ہے. جملہ حوالے کرو. اس کا مطلب 2 کلو پہلے ہی سے ہے. الوہیت کا مزاج یہ ہے کہ جھکو. ابلیسیت کا مزاج یہ ہے کہ مٹیریل چیک کرو. جو ابلیس مزاج ہے وہ مٹیریل دیکھتے ہیں. جو توحید مزاج ہے وہ چون کے اپنی دعائیں مکمل کرتا ہے. سٹارٹنگ سے جب توحید مزاج ہوتے ہیں وہ نسبتوں پہ جھک جاتے ہیں اور جو ابلیسیت کا مٹیریل رکھتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں یہ کیوں چوم رہے ہیں یہ کیوں چوم رہے ہیں. اس کا احترام. اچھا یہ جو مٹیریل چیک کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کالا کیوں چومتے ہو؟ ارے واہ 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 آپ نے سمجھے نہیں. اگر مٹیریل کی بات ہے پھر کالا کیوں چومتے ہو؟ وہ بھی تو یہی کے پتھر کا ہے. ارے واہ 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 نہیں پہنچے. کاش آپ قدر کریے. ہاں باقاعدہ جب حج ابھی تو سلنگ ہوا ہوگا حج جا کے ایئرپورٹ میں کھڑے ہو جائیے اپنے رشتہ داروں کو باقاعدہ کوہنی مار کے کہے گا میں نے 10 بار چوما. نہیں پہنچے. جسے ممبر چومنے میں اعتراض ہے وہی 10 بار کہتا ہے میں نے 20 بار چوما میں نے 30 بار چوما میں نے حجر اسود اتنی بار چوما. بھیا وہ کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. نہیں پہنچے آپ. وہ جب پتھر کہے گا کہ پتھر نہ کہو وہ بیت اللہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے. ارے آپ نے قدر ہی نہیں کی. وہ اللہ کا گھر ہے. تم کم وقتوں سے پوچھئے اللہ اس میں رہا کب؟ ارے آپ ہی کے لیے مجلس ہے. اس میں اللہ رہا کب جو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے تو منہ بن جاتا ہے. ہاں اس لیے کہ اگر کہہ دے کہ اللہ رہا تو پھر اللہ نہیں رہا. ارے اس کا بھی جواب ہمارے پاس ہے. اس میں اللہ نہیں رہا مگر ید اللہ آیا نفس اللہ آیا ید اللہ. مل کے ہاتھوں کا طرح چلتے مزاج یہ ہوتا ہے کہ نسبتوں پہ جھک جاؤ اور ابلیسیت کا مزاج یہ ہے کہ مٹیریل چیک کرو کہ کس سے بنا. ورنہ کعبے میں کیا ہے بتائیے؟ وہ بھی تو ایک کا پتھر ہے یہی کی سیمنٹ ہے یہی کا سارا مٹیریل ہے مگر اسے چوم کے بہت خوش ہوتے ہیں جبکہ اس سے خوبصورت عمارت مکے میں ہے. مکہ ٹاور جا کے دیکھیے اربوں خربوں کی بنائی ہوئی بلڈنگ کعبے کے سامنے. پتہ نہیں عمرے میں گئے یا حج میں گئے دیکھا ہوگا آپ نے سامنے اس ہوٹل میں ایک دن کا رکنے میں 40,000 ہزار انڈین ایک رات کا خرچہ یقین جانیے. آپ دیکھیں سامنے کیا خوبصورت لپدہ کے مارے اور یہاں نیچے کعبہ 4 دیواری خالی مگر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. چاہے جتنا بڑا مفسد ہو وہ چومتا کعبے کو ہی ہے. ارے واہ 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 کیا فقرہ کہا ہے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس عمارت کو چوم رہا ہو. ہم نے پوچھا کہ وہاں کیوں نہیں چومتے؟ اس سے خوبصورت تو وہ ہے. کہا یہاں خوبصورت کا معاملہ نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا اس لیے کہ کوئی علی جیسا وہاں پیدا تو کر کے دکھاؤ. اس لیے کہ اس کعبے میں نسبت جو خدا سے وہ یہ کہ چونکہ یہاں ید اللہ ہے چونکہ یہاں نفس اللہ ہے. اللہ نہیں رہا مگر اللہ نے جو ید اللہ تھا جو نفس اللہ تھا کعبے میں اسی میں آئے. لہذا توحید کا مزاج یہ ہے کہ آپ چھپ جائیے.
اور جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں، اس کے بعد سے آدمیت کا آغاز ہوگا. بس مجھے سمیٹ رہا ہوں، یہ آدمیت کا سلسلہ شروع ہوا. آج ہمارے یہاں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسلام سمجھیے، آج ہمارے یہاں ٹی وی میں بیٹھ کر داڑھی رکھے ہوئے لوگوں کو اسلام کی ترجمانی کرنے کا بہت شوق ہے، مگر اس دروازے پہ گئی نہیں جہاں سے صحیح اسلام ملے. اور جب ٹی وی کا اینکر ان سے یہ پوچھنے لگتا ہے اسلام تو ابھی 1400 سال کا نیا نویلا مذہب ہے، بات کرنا ہے تو ہندو مذہب بات کرے، عیسائی بات کرے، یہودی بات کرے، یہ تو ہزاروں سال پرانے مذہب ہے. نہیں آپ پہنچے، بہت سے آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ 1400 سال پرانا مذہب ہی تو اسلام ہے، آپ تو ابھی نئے نویلے ہیں. تب سمجھے یہ پگلے چھاپنے لگتا ہے ادھر ادھر کہ ہاں یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، ہندو تو بہت پرانا. مگر اسے پتہ ہی نہیں کہ جس دروازے سے اسے علم ملنا تھا وہ وہاں گیا نہیں تو بتائے گا کون؟ ارے اللہ اکبر، آپ سمجھے نہیں، اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے. نوجوانوں اگر کچھ مل گیا تو دعائیں دینا. اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے. اسلام کے پہلے نبی کا نام ہے آدم. ارے آپ سمجھے نہیں، آدم صرف آدمی بن کے نہیں آئے تھے، نبی بن کے آئے تھے. جس دین کے نبی تھے اس دین کا نام ہی اسلام ہے. سلامات پڑھ دے محمد آل محمد. زندہ باد. ہاں نوجوان، مجھے تو امید ہوتی ہے اپنی بچوں کو نوجوان نعرہ لگا، مگر نوجوان سب سے پیچھے رہتے ہیں. اور جب بزرگ لگاتے ہاں میں نے یہ 4 مصرے پڑھ دیے. اور جب کوئی بزرگ بیچارہ عمر کا زیادہ اس سے بڑا لگانے لگے تو اسے ایسا غور کے دیکھتے ہیں جیسے لگتا ہے اسے لگانے ہی نہیں چاہیے تھا. تو سنیے کیا وہ کہا کسی نے 4 مصرے، جس کی جیسی زبان ہوتی ہے، سنیے، جس کی جیسی زبان ہوتی ہے اس کا ویسا بیان ہوتا ہے. ارے یہ حبیب و سہیل سے پوچھو، ارے یہ حبیب و سہیل سے پوچھو کیسے بوڑھا جوان جسد مارے نہیں ہیں. یہ اسلام یہ نہ سمجھیے کہ یہ شروع ہوا ہے حضرت محمد سے. حضرت محمد اس دین کے آخری نبی ہیں. ارے واہ 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 واہ، اس دین کے پہلے نبی کا نام حضرت آدم ہے. یہ دین شروع ہوا ہے حضرت آدم سے. اسلام کا آغاز ہوا ہے آدم سے. جب سے آدمیت شروع ہوئی ہے تب سے اسلام شروع ہوا ہے. اور شاید اسی لیے کہا کہ ہر مولود پیدا ہی ہوتا ہے فطرت اسلام پر. ماں باپ اسے جیسا چاہے بناتے ہیں. نہیں پہنچے آپ. اب مجھے یہاں کے اوپر اللہ اکبر غریب رحمت کرے پاکستان کے ایک عظیم خطیب شہید عرفان حیدر آبادی کا فقرہ یاد آ جاتا ہے. ہر مولود فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. ابو طالب کے خلاف بھونکنے والوں سے گزارش ہے، ہر مولود فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اسے جیسا چاہے بنا دے. وہ کہتے ہیں ابو طالب کے اسلام پہ سوال سے پہلے خود اندازہ کرو کہ 2 بیٹے ابو سفیان نے پالے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا. 2 بیٹے ابو طالب نے پالے، ایک محمد رسول اللہ بنا، ایک علی ولی اللہ. سبحان اللہ. کیا مل گئے؟ خیانت میرے مسائل ہے جس کے بعد اسی ہے آخر تو پائے. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام بھی یہی ہے، کیونکہ اسلام کا آغاز ہے آدم سے. جب سے آدمیت شروع ہوئی آ گئے آدم شروع کر دیا اپنی تقریر ہو جناب آدم نے پہنچایا. یہ اسلام کی حقانیت ہے. یہ نہ سوچئے کہ آدم کی زندگی پڑھوں نہیں، بات جلدی سے ختم کر رہا ہوں. آدم سے سلسلہ شروع ہوا، آدم سے آ کے نوح پہ آ گئے، نوح سے ابراہیم پر. یہ جو پورا سلسلہ محمد تک آیا اس میں ہمیں 4 شریعتیں ملی.
اور 5 اصول دین ملے، 4 شریعتیں ملی، 5 اصول دین۔ کون سی 4 شریعت؟ نوح کی شریعت، ابراہیم کی شریعت، موسیٰ کی شریعت، عیسیٰ کی شریعت۔ بولیے، نوح کی شریعت، ابراہیم کی، موسیٰ اور عیسیٰ اور حضور کی، 5 شریعتیں، اور ہم کو 5 اصول دین ملے۔ 5 نوح کی، پھر بولے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان 5 شریعتوں میں سے کس کی شریعت بچی؟ ارے آپ نے قدر ہی نہیں کیا، مجلس تو اسی پہ ہے۔ ان 5 میں سے کس کی شریعت آج بچی ہے؟ نہ نوح کی شریعت ہے، نہ ابراہیم کی شریعت ہے، نہ موسیٰ کی شریعت ہے، نہ عیسیٰ کی شریعت ہے۔ اگر باقی ہے تو مصطفیٰ کی شریعت، ارے موجود ہو، اگر باقی ہے تو نبی کی شریعت، باقی ہے تو حضور کی شریعت، نہ نوح کی، نہ ابراہیم کی، نہ موسیٰ کی۔ اصل میں آپ سمجھے نہیں، یہ جو شریعتیں 4 بنی محمد سے پہلے، یہ سب ضرورت کے تحت بنی تھی۔ ضرورت ختم ہوئی، شریعت ختم ہو گئی، مگر محمد کی شریعت وہ شریعت ہے قیامت تک نہ ضرورت ختم ہوگی نہ محمد کی شریعت۔ مجلس پڑھنا ہے، حالات آپ اٹھ کے محسوس کر رہے ہیں، لہذا جلدی جلدی سن لیجیے۔ یہ محمد کی شریعت، مگر آج باقی ہے تو ہمارے حضور کی شریعت۔ پہنچ گئے آپ؟ آج اگر اس دنیا اور قیامت تک یہ شریعت باقی رہے گی، چونکہ اس کی ضمانت لی ہے کربلا میں۔ ارے واہ واہ کا الہ لفظ کیا کہہ رہا، اس شریعت کی ضمانت کربلا میں۔ اچھا آپ دیکھیے، محمد کی شریعت کو محمدیت کہا جاتا ہے، محمد کی شریعت کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ارے واہ واہ واہ، توجہ نہیں کی۔ مگر عیسیٰ کی شریعت کو اسلام نہیں کہتے، عیسائیت۔ ارے واہ واہ واہ، آپ جا کے دیکھ لیجیے، موسیٰ کی شریعت کو یہودا کی وجہ سے یہودیت کہا جاتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب جب اسلام ہی پہلے تھا تو بیچ میں عیسائیت کہاں سے آ گئی، یہودیت کہاں سے آ گئی؟ تو سمجھیے، یہ عیسائیت اور یہودیت اسلام کی بگڑی ہوئی تصویر ہے۔ نہیں پہنچے؟ ارے آج کے حال سے سمجھ جاؤ گے تم اس فقرے کو۔ اسلام کی بگڑی ہوئی تصویر کا نام ہے یہودیت، عیسائیت، یا لفظ بدل دو، جیسے شیعت کی بگڑی ہوئی تصویر کا نام ہے اخباریت، ملنگیت۔ بھیڑے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ چرسیوں کے طرح، ایسا لگتا ہے کہ آگے مقابلہ کر رہے ہیں، مگر یاد کرو اسلام نے یہودیت کا جنازہ کل بھی نکالا تھا، آج بھی نکال رہے ہیں۔ ویسے شیعہ اخباریت ہو یا ملنگیت، اس کا جنازہ نکال کے رہے۔ صلوات پڑھتے محمد آگے محمد۔ یہ نام خالی لیے ہوئے شیعت کا، ورنہ یہ ملنگیت ہو، یہ اخباریت ہو، یہ اسلام کی بگڑی ہوئی تصویر ہے، جس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے ہی آپ دیکھیے، یہ عیسائیت ہو، یہ یہودیت، یہ اسلام کی بگڑی ہوئی تصویر ہے۔ کیوں عیسیٰ کا مذہب اسلام نہیں رہا، عیسائیت میں تبدیل ہوا؟ موسیٰ کا مذہب کیوں اسلام نہیں رہا، یہودیت میں تبدیل ہو گیا؟ وجہ بتاؤ، دور تک جائیں گے۔ مگر محمد کے بعد محمدیت نہیں ہوا۔ ارے کاش قدر کریے، اسلام ہی رہا۔ ارے کاش قدر کریں، کیوں اسلام؟ اصل میں وجہ سمجھیے، چونکہ موسیٰ نے اپنا دین اپنے بعد
उम्मत के हवाले किया। अरे आपने कभी नहीं किया। ईसा मूसा ने अपना दीन अपने बाद मोहम्मद के नहीं बल्कि अपनी उम्मत के हवाले किया, लिहाजा उम्मत ने उसे यहूदियत में तब्दील कर दिया। ईसा ने अपने बाद अपना दीन उम्मत के हवाले किया, लिहाजा उम्मत ने उसे ईसाइयत में तब्दील कर दिया। मगर मोहम्मद का दीन मोहम्मदियत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मोहम्मद ने अपना दीन उम्मत के हवाले नहीं, अली मुर्तजा के हवाले। अरे बाबा बाबा, जब बुजुर्ग नारा लगाए तो उनके हाथ में दुआ करिए। चूंकि मोहम्मद ने अपना दीन इस्लाम उम्मत के हवाले नहीं किया बल्कि अली मुर्तजा के हवाले किया। लिहाजा अली ने कहा 25 साल मुझे खामोश तो रख सकते हो मगर इस्लाम को इस्लाम ही रहने देंगे। अरे इस लफ्ज़ में तो आपको महसूस होना चाहिए था, आप समझे नहीं। ये पहले ही से चाह रहे थे कि मोहम्मद का दीन इस्लाम मोहम्मद के बाद सकीफियत में तब्दील हो जाता, ये मरहला आगे बढ़ के बदल जाता, मगर अली ने कहा बदलने न देंगे। हुसैन के बाद अल्लाह अली के बाद ये मावियत में तब्दील हो जाता। हसन ने कहा मैं इसे मावियत में बदलने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। माविया के बाद ये दीन बहुत चाहा कि यजीदियत में बदल जाए। हुसैन ने कहा मैं यजीदियत में बदलने न दूंगा। अपना वजूद कुर्बान करके कहा कि अजमेर के शाह को कहना पड़ेगा शाह हुसैन बादशाह। अरे वाह मावियत के बाद चाहा कि यजीदियत में बदल जाए, मगर हुसैन ने अपना गला दे के अपने को कुर्बान करके कहा इसे यजीदियत में बदलने न देंगे। और इसलिए निकलते वक्त कहा कि वो सीरत और वो शरीयत जो मैंने नाटा की है मैं उसे जिंदा करके रहूँगा। बदलना चाहा, इस्लाम इस्लाम न रह जाता, बदल जाता। हम कुरान कुरान न रह जाता, नमाज नमाज न रह जाती, सब बदल जाता। मगर हुसैन ने कहा हम बदलने न देंगे। आप बहुत चाहा के बदलने नहीं है। आप उठाइए जब से रसूल इस दुनिया से गए इनकी कोशिश। अच्छा बात लोग कहते हैं वो यजीद जो है वो इस्लाम का दुश्मन था, वो इस्लाम का दुश्मन था ही नहीं। वो चाहता था कि इस्लाम रहे मगर यजीदी इस्लाम रहे। अरे वाह वाह वाह। जैसे इन 56 मुल्कों में है सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैं कुछ कह रहे हैं महसूस तो करिए आप। भैया तुम तो हिंदुस्तान में रहते हो, खुल के बोलो। इन 56 की हमायत तो बिल्कुल ना बोलो। इनकी औकात तो दिख गई और अब तो साफ दिख गई। जब करबलाइयों पे हमला हो जाए तो यजीदियत का सर्टिफिकेट देने में झिझक न करो, फख्र से कहो कि ये यजीदी है और हमारा रिश्ता हुसैनियत से है। हाँ हाँ, आपने फर्क महसूस किया हमारी कामयाबी का, और ये हमें कल से आज तक मारते ही रह रहे हैं। हमारा मरना और उनका मारना बता रहा है कि शीयत कल भी हक पे थी, आज भी हक पे है और आगे भी हक पे रहेगी, चलता रहेगा सिलसिला। मगर आप देखिए ये चाहते थे कि ये जो कुरान आप देखते हैं, ये कभी नहीं चाहता था कि कुरान खत्म हो। वो चाहता था कि कुरान वो रहे जिसमें सेना जायज हो,
جس میں سود جائز ہو. وہ چاہتا ہے کہ اسلام وہ رہے جس میں جیسا وہ چاہے ویسا وہ رہے. حسین نے کہا یہ تو نہیں ہونے دیں گے. ہوگا وہی جو میرے نانا نے چاہا, رہے گا وہی اسلام جو اللہ نے چاہا ہے, دین وہی رہے گا جو ہمارے نانا رسول نے چاہا, نہیں چاہا. اسی لیے قرآن بدلنے کی بہت کوشش کی, نہیں بدل پائے. صحابہ کے فوراً بعد چاہا کے بدلے, علی نکل کے سامنے آ گئے, اور علی کے بعد چاہا کے بدل دیں, حسن نکل کے سامنے آ جائے. مجلس ختم کر دی میں نے. حسین کے بعد چاہا کے بدل دیں, نہیں توجہ چاہ رہا ہوں. سن 61 ہجری میں اسی لیے آپ کہہ رہے بدلنا نہیں چاہتا تھا. اگر نہیں بدلنا چاہتا تھا تو شمر کا کبھی یہ فقرہ نہ ہوتا کہ جب حسین کا گلا اس نے کاٹا تو وہی ناچ کے کہہ رہا تھا آج میں نے قرآن بدل دیا. ارے بولو کہ ہم مصرے ابھی آپ نے آخر میں سنے ہیں, آج میں نے دین بدل دیا, آج میں نے اسلام بدل دیا. جیسے ہی اس نے کہا کہ اسلام اور قرآن بدل دیا, حسین نے منہ کے نیزہ سے تلاوت کر کے بتایا نہ دین بدلا نہ قرآن. لبیک مگر نہیں, چونکہ اس کی ذمہ داری محمد مصطفیٰ نے اللہ اور اپنے بعد اپنے جانشینوں کے حوالے کی. حسین نے کہا نانا گھبرائیے نہیں, بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر اس دین مصطفیٰ پہ ہاتھ نہ آنے دیں گے. ہم خود مٹ جائیں گے مگر ہم اس دین پہ ہاتھ نہ آنے دیں گے. لفظ کہہ دو ہمارے چہروں کے رنگ تو بدلیں گے مگر ہم دین بدلنے نہ دیں گے. اجر و منت سادات 12 ہے میری مجلس مسلسل ہے, آپ محسوس کریں گے, خوب روئیں گے, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. 2 زیارتیں آپ اس کی زیارت کریں گے. ایک حسین کی نشانی, بڑی غربت بھری نشانی ذوالجناح, اللہ اکبر. اور ایک اور نشانی بچوں کی آس, بچوں کی امید, عباس غازی کا علم. دیکھیں یہی کمال ہے سادات 12 اس علاقے میں. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ روئیے, اس لیے کہ آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا. جب دل درد سے تڑپتا ہے تو آواز بدل ہوتی ہے. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي. رات 14 تھا, بہت بڑا پروگرام, لوگ خرچ کرتے ہیں. صاحب ملے لگے مودی صاحب کتنی دولت شیعت خرچ کرتی ہے, ہم کتنا لٹاتے ہیں غریب زہرا پہ. ہم نے کہا اسی عظمت کو سمجھو کہ یہ قربانی کتنی عظیم ہے. لوگ اپنے سال بھر اپنے خرچے کو بچا کے حسین پہ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور جسے لگتا ہو کہ وہ بہت کچھ لٹاتا ہے نا, اگر کبھی یہ خیال آ جائے تو میں اس سے کہتا ہوں وہ کہیں نہ جائے, ایک بار اپنا خرچہ روک کے کربلا ضرور جائے اور اس 40 پہ ضرور چلا جائے. جو گئے میری تائید کریں گے, قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ جو کویت کے ملینر جن کے پاس تیل کے کنویں, پتہ ہے یہ اللہ اکبر ایسے لٹاتے رہتے ہیں پیسوں کو. دیکھا ہے آپ نے بڑے بڑے موقع, اور لٹانے کے بعد جانتے ہیں بین الحرمین حسین اور عباس کے روضے کے درمیان جوتے کی پالش لیے ہوئے ٹہلتے رہتے ہیں. اور جس اداکار کے گندے جوتے دکھ گئے اس کو نکال کے اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اس میں پالش کرنے میں, وہ بلینر ہے, اپنے سر پہ اس کے بعد اس جوتی کو رکھ کے کہتے ہیں اے حسین کے بھائی عباس, ہماری اوقات اس سے زیادہ کی نہیں. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین
ایھا العبد الصالح المطیع للہ والرسول. کیسے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ ہاتھ صاف کرنے والا ٹیشو لے کے کھڑا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اور جانتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں میری اوقات اتنی ہی تھی کہ حاضر لاتا ہوں. اور جانتے ہو خدمت تمہاری کرنے کے بعد کہتے ہیں حسین کے بھائی عباس سے ہماری شکایت نہ کر. سمجھے آپ کیوں؟ جب یہ قافلہ جو پیدل چلتا ہے یہ پیدل جا کے اس قافلے کا اختتام عباس کے روضے پہ ہوتا ہے اور یہ خدمتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں شکایت نہ کرنا. اللہ اکبر. سنیں میں نے باقاعدہ خود اس بات کو دریافت کی اور اپنی آنکھوں سے پڑھا. قافلہ حسین کے عباس تک جاتا ہے. روایت میں سنا ہوگا آپ نے باقاعدہ روایت کہتی ہے اور آداب زیارت میں سے کسی بھی حسین کی زیارت کرنا ہو تو پہلے عباس سے اجازت لے لیا کرے اور کہا کرے اے عباس غازی تیرے بھیا کے روضے پہ جائے. کتنے لوگ کربلا گئے؟ ماشاءاللہ سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کربلا میں آپ اتنا رو نہیں پاتے جتنا آپ فرش عزا پہ رو لیتے ہیں, جتنا آپ اپنے سینے کو تڑپ تڑپ کے روتے. کبھی دیکھا ہے؟ نہ ہو تو اندازہ کریے گا آپ کربلا میں رو نہیں پائیں گے. میں بھی جب گیا پہلی مرتبہ ورنہ ہے کسی میں اتنی ہمت کہ مقتل دیکھ رہا ہو اور وہاں سے واپس چلا ہے. میں بھی سوچتا تھا کہ رونا کیوں نہیں آ رہا. تو ایک روایت پڑھی کہ جب حسین کا عزادار حدود کربلا میں داخل ہوتا ہے تو حسین کہتے عباس اس کی جان کی حفاظت تیرے ہاتھ میں ہے. اے عباس میرا زائر حفاظت سے گھر پہنچ جائے. سننے کے روایت ہے کہ عباس کربلا میں داخل ہونے سے پہلے اس کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کے اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ وہ مقتل بھی دیکھ لیتا ہے حسین کی زیارت. ہاں تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. خدا تمہیں پوری مقصد ہے سوائے من سید الشہداء کی. میری ماں بہنیں منتظر ہیں. اللہ اکبر. روایت کے فقرے اللہ اکبر. حسین غریب کے چہرے پہ اثر آ گیا جیسے ہی تو بازوں کو اٹھایا. پتہ ہے امام زمانہ نے سلام کیا ہے. سلام ان بازوں پر جسے حسین نے جب اٹھایا تو فوراً کمر پکڑ کے کہا ان کا سارا سہری. اے بھیا کمر ٹوٹ گئی. سن لینا چکے آئے گا میرے مولا کا سننا. یہ دونوں ذریعے خوب ہوتے ہوئے جائیں گے. اللہ اکبر. روایت کی خبریں بارہا سنا ہے اسی میں سنتے جائیے خوب روئیے گا. کربلا میں عباس سے جتنا عرب متوسل ہوتے ہیں اتنا کسی سے نہیں ہوتے. سنیے گا دو کٹے ہاتھ. اللہ اکبر. فاطمہ کہتی ہیں کہ محشر کے دن میرے بیٹے عباس کے دو کٹے بازو تمہاری شفاعت کے لیے کافی ہوں گے. رونا ایسا کہ عباس تمہاری شفاعت کر جائے. ایسا گریہ کرنا. ایک عالم دین عباس کے مسائل پڑھ کے کہتا تھا عباس گھوڑے سے گرا زمین پہ آیا. مجمع رو رہا تھا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے جب سوئے آیت اللہ مہدی اس واقعے کے ناقل ہیں وہ کہتے ہیں جب سوئے تو سیدہ ٹوٹی پسلیاں سنبھالے. خواب میں آ کے کہتی ہے کتنی آسانی سے تو نے پڑھا میرا عباس گھوڑے سے گرا. اگر یہ احساس بارہا سنا ہے جب سنو قیامت ہے. اس نے کہا شہزادی مقتل نے یہی تو لکھا ہے. میں تجھ سے پوچھتی ہوں اتنا بتا جس کے ہاتھ نہ ہو جب بلندی سے بستی پہ آتا ہے تو کس کا سہارا. کہتے شہزادی وہ ہاتھوں کا. کہ بس اتنا بتا میرا عباس اس کے شانے تو قلم تھے. ارے کیسے آیا. شہزادی آپ بتائیے میں تو مر جاؤں گا احساس کر کے. کہا یہ ماں اپنا دامن پھیلائے اے عباس